اکثر لوگوں نے ٹورناڈوز ہالی ووڈز مووی میں دیکھے ہوں گے کیونکہ ہر سال 65% ٹورناڈوز امریکہ میں آتے ہیں۔ ٹورناڈوز کیا ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کس قدر خطرناک ہوتے ہیں؟ ٹورناڈو، ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون میں کیا فرق ہے؟ ناظرین، ماہرین موسمیات نے کئی دہائیاں اس تحقیق میں گزاری ہیں کہ ٹورناڈوز بنتے کیسے ہیں۔ آخر کار ایک تحقیق کے بعد یہ معلوم کر لیا گیا کہ ٹورناڈوز اس سے نکلتے ہیں جسے سپر سیل تھنڈر سٹارمز کہا جاتا ہے، جو ایک عام گرج چمک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے مرکز میں ایک ونڈ ٹنل مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے، اور جب زمین کی ہوا اور اوپری ہوا دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتی ہیں تو ہواؤں کے درمیان یہ تبدیلی ونڈ ٹنل کے ہاریزونٹل گھومنے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر گرج چمک کے ساتھ مضبوط لفٹ اس کی گردش کو ہاریزونٹل سے ورٹیکل کر دیتی ہے۔ اس کے ورٹیکلی ہوتے ہی پوری سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ نارمل تھنڈر سٹارم نہیں بلکہ سپن کرتا ہوا سپر سیل بن جاتا ہے اور یہ زمین کی طرف آتا ہے، جسے ٹورناڈو کہا جاتا ہے۔ ٹورناڈو کے اندر تیز ہوائیں میکسیمم 480 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی ہیں، جو زمین پر موجود کسی بھی چیز کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ٹورناڈوز زمین پر نقصان اور تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ان ٹورناڈوز میں زیادہ تر کمزور ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ زمین کے نقشے کے مطابق سب سے زیادہ ٹورناڈوز نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ انٹارکٹیکا میں کوئی ٹورناڈو نہیں پایا جاتا۔ امریکہ میں ایک سال میں پائے جانے والے ٹورناڈوز کی تعداد 1300 ہے، اور یہ دنیا کے باقی ٹورناڈوز کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جہاں پورے امریکہ میں سالانہ 1300 ٹورناڈوز پیدا ہوتے ہیں، وہیں یہاں ایک ایسا ایریا بھی ہے جو اکیلا سال میں 800 ٹورناڈوز بناتا ہے، جسے ٹورناڈو الے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ایریا میں ٹیکساس، اوکلاہوما، کینساس اور نیبراسکا شامل ہیں۔ اس علاقے میں ٹورناڈوز کے لیے پرفیکٹ کنڈیشن پائی جاتی ہے، جو ٹورناڈوز کو بننے میں مدد دیتی ہے۔ ٹورناڈو الے کی زمین ہموار اور کھلی ہے، جیسے ایک بڑی خالی جگہ ہوتی ہے۔ خلیج میکسیکو سے گرم ہوا راکی پہاڑوں سے ٹھنڈی ہوا سے ملتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا مختلف رفتار سے حرکت کرتی ہے، جن کے درمیان گھومنے والی حرکت ہوتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا آپس میں مل کر ایک بڑا ٹورناڈو کھڑا کر دیتی ہیں۔ اب یہ تو ہوگی ٹورناڈوز کی بات۔ طوفان کی اور بھی قسمیں ہیں: ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ طوفان ہریکین ہے، ٹائفون ہے یا سائیکلون؟ دراصل ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب ٹراپیکل سٹارمز ہیں، جو کہ ٹراپیکل ریجنز میں گرم سمندری پانیوں پر بنتے ہیں۔ ان کے درمیان بنیادی فرق جغرافیائی ایریا ہے جس میں یہ واقع ہوتے ہیں۔ ہریکین بحیرہ اوقیانوس، بحیرہ کیریبین اور خلیج میکسیکو میں آتا ہے۔ ٹائفون مغربی بحر الکاہل میں واقع ہوتے ہیں، جاپان، فلپائن اور تائیوان جیسے ممالک کے قریب۔ سائیکلون بحر ہند اور جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہوتے ہیں، آسٹریلیا، ہندوستان اور میڈغاسکر جیسے ممالک کے قریب۔ ان تمام سٹارمز کو مختلف خطوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سٹارمز بذات خود ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ٹورناڈوز اور ہریکین میں سب سے زیادہ خطرناک اور پاورفل کون سا ہوتا ہے؟ ہریکین بڑے پیمانے کے طوفان ہیں جو سمندروں پر بنتے ہیں، جبکہ ٹورناڈوز چھوٹے پیمانے کے ٹنلز ہیں جو زمین پر بنتے ہیں۔ سائز کی بات کی جائے تو ہریکین سینکڑوں میل چوڑے ہوتے ہیں، جبکہ ٹورناڈوز چند فٹ سے چند سو فٹ چوڑے ہوتے ہیں۔ ہریکین میں ہوائیں 74 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں، جبکہ پاورفل ہریکین میں ہواؤں کی رفتار 119 سے 241 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور ٹورناڈوز میں ہوائیں 100 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں، جبکہ پاورفل ٹورناڈوز میں ہواؤں کی رفتار 161 سے 483 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔
ہریکین دنوں یا ہفتوں تک رہتے ہیں جبکہ ٹورناڈوز چند سیکنڈ سے منٹس تک رہتے ہیں۔ اگر نقصان کی بات کی جائے تو ہریکین آندھی اور سیلاب کے ذریعے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ٹورناڈوز ہوا اور ملبے کے ذریعے لوکل ڈیمیج کا سبب بنتے ہیں۔ 3 مئی 1999 کو امریکہ میں خاص طور پر اوکلاہوما اور کینساس میں ایک تباہ کن ٹورناڈو پھیل گیا جسے برج کریک مور ٹورناڈو کا نام دیا گیا۔ اس کے نقصان میں 36 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تقریباً $1 بلین کا نقصان ہوا۔ ٹورناڈو EF5 ایک بہت بڑا ٹورناڈو تھا جس میں ہوائیں 318 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 512 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا مہلک اور تباہ کن ٹورناڈو تھا۔